هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولأن لو فرضنا جزءا على ملتقى جزئين فإما أن يلاقي واحدا منهما فقط أو مجموعهما أو من كل واحد منهما شيئا أو واحدا منهما وبعضا من الآخر. الأول محال، وإلا لم يكن على الملتقى فتعين أحد القسمين الأخيرين بل أحد الأقسام الأخرى فيلزم الانقسام، أي انقسام ما على الملتقى أو الكل أو ما على الملتقى وأحد الطرفين لا محالة. ولأن لو فرضنا جزءا على ملتقى الجزئين، اور اس لیے کہ اگر ہم فرض کریں ایک جز کو دو جزءوں کے ملتقى پر، فإما أن يلاقي واحدا منهما فقط أو مجموعهما أو من كل واحد منهما شيئا أو واحدا منهما وبعضا من الآخر. بس یا تو وہ دونوں جزوں میں سے فقط ایک سے ملاقات کرے گا، یا دونوں کے مجموعے سے، یا دونوں میں سے ہر ایک جز کے بعض سے، یا دونوں میں سے ایک کے کل سے اور دوسرے کے بعض سے. والاول محال، اور پہلی شکل محال ہے. وإلا لم يكن على الملتقى، ورنہ وہ جز ملتقى پر نہیں رہے گا. فتعین احد القسمین الاخیرین، لہذا اخیر کی دو قسموں میں سے ایک قسم متعین ہو گئی. بل احد الاقسام الاخری، بلکہ اخیر کی تینوں قسموں میں سے ایک قسم متعین ہو گئی. فیلزم الانقسام، بس انقسام لازم آئے گا. أي انقسام ما على الملتقى أو الكل أو ما على الملتقى واحد الجزئين لا محالة، یعنی اس جز کا انقسام جو ملتقى پر ہے، یا سب اجزاء کا، یا اس جز کا جو ملتقى پر ہے، اور دونوں جزوں میں سے ایک کا یقیناً. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جزء لا یتجزا کے بطلان کی دوسری دلیل بیان کر رہے ہیں، اور اس دلیل کو دلیل ملتقى کہا جاتا ہے. اور دلیل کچھ یوں ہے کہ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ جزء لا یتجزا موجود ہیں دنیا کے اندر، اجزائے لا تتجزا کا وجود ہے، تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. ہم تین اجزاء کو لیں گے، یعنی تین ایسے اجزاء کو لیں گے جن کی مزید تقسیم نہیں ہو سکتی ہے. تین اجزاء لا تتجزا کو لیں گے اور ایک جز کو دوسرے جز کے ملتقى پر رکھیں گے. پھر ان دونوں کے اوپر ایک تیسرا جز کو بھی رکھیں گے. اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس طور پر ہم تین جز کو رکھیں گے. اب یہاں عقلی طور پر چار احتمالات پیدا ہوں گے، اور وہ چاروں کے چاروں احتمالات باطل ہیں. لہذا جو ہمارا دعویٰ تھا کہ جزء لا یتجزا باطل ہے، یہ ثابت ہو گیا. اچھا، چار احتمالات کیا کیا ہیں؟ پہلا احتمال یہ ہے کہ جو اوپر والا جز ہے نیچے کے دونوں جزوں میں سے صرف ایک سے ملاقی ہوگا. دوسرا احتمال یہ ہے کہ یا تو دونوں کے مجموعے سے ملا ہوا ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کے بعض سے ملاقی ہوگا. اور چوتھا اور آخری احتمال یہ ہے کہ ایک کے کل سے اور دوسرے کے بعض سے ملا ہوگا. ان میں سے جو پہلا احتمال ہے
کہ اوپر والا جز نیچے کے دونوں جزوں میں سے صرف ایک سے ملا ہوگا، یہ احتمال باطل ہے۔ اور باطل اس لیے ہے کہ اس صورت میں وہ جزءین کے ملتقا پر نہیں رہے گا، حالانکہ جو ہم نے شروع میں کہا تھا، فرض کیا تھا، اس کو ملتقا فرض کیا تھا۔ اب اخیر کے 3 احتمالات باقی رہ گئے، اور یہ تینوں کی تینوں بھی باطل ہیں، اس لیے کہ ان تینوں صورتوں میں جزء لا یتجزا کا انقسام لازم آتا ہے۔ پہلی صورت میں ایک جز کا، دوسری صورت میں تینوں اجزاء کا، اور تیسری صورت میں دو جزوں کا انقسام لازم آتا ہے، حالانکہ جزء لا یتجزا یہ غیر منقسم ہوتا ہے۔ اب تفصیل سمجھیے کہ جو احتمالات ثلاثہ اخیرہ ہے اس میں جزء لا یتجزا کا انقسام کیسے لازم آتا ہے۔ تو جو پہلی صورت ہے، یعنی جب کہ اوپر کا جز نیچے والے جزئین کے مجموعے سے ملاقی ہوگا، تو صرف اوپر والے جز کا انقسام لازم آئے گا، کیونکہ جب وہ نیچے والے دونوں جزوں کے مجموعے سے ملا ہوا ہے تو اس کے 2 حصے ہوئے، ایک حصہ ایک جز کے اوپر، دوسرا حصہ دوسرے جز کے اوپر۔ دوسرے احتمال میں تینوں اجزاء کا منقسم ہونا لازم آتا ہے، اس لیے کہ جب اوپر والا جز نیچے کے دونوں جزوں میں سے ہر ایک کے بعد سے ملا ہوا ہے تو اوپر والے کا منقسم ہونا تو ظاہر ہے، اور نیچے کے جزئین کا انقسام اس وجہ سے لازم آتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک جز کا ایک حصہ تو اوپر والے سے ملاقی ہے اور ایک حصہ باہر ہے، لہذا نیچے کے دونوں جز بھی 2 حصوں پر منقسم ہو گئے۔ اور تیسری صورت میں اوپر والے جز کا اور اس جز کا جس کے بعد سے ملا ہوا ہے منقسم ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ اوپر والا جز جس جز کے کل سے ملا ہوا ہے اس کے تو 2 حصے نہیں ہوں گے، مگر جس کے بعد سے ملاقی ہے اس کے 2 حصے ہو جائیں گے، ایک حصہ اوپر والے کے نیچے اور ایک حصہ باہر،